السلام علیکم پاکستان آن نیوز کی طرف سے میں ہوں دانیال انصر اور بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ علاقائی خبریں. خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے. چناب بائی پاس کے قریب نجی کالج ظفروال کی مری جانے والی گاڑی حادثے کا شکار. وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ظفروال سے نجی کالج کے اسٹوڈنٹس شمالی علاقے میں تفریحی دورے کے لیے جا رہے تھے کہ وزیر آباد جی ٹی روڈ چناب بائی پاس پر طالبات کی کوسٹر اور کار کے درمیان تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا اور حادثہ کے نتیجے میں کار سوار 2 افراد شدید زخمی ہونے والے کار سوار میرپور جا رہے تھے. کوسٹر میں سوار تمام طالبات معجزاتی طور پر محفوظ رہے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم اور مقامی پولیس فوری جائے حادثہ پر پہنچ گئی. زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال وزیر آباد منتقل کر دیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں خان بیلا سے. رانا زہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ایکسیڈنٹ موک ایکسرسائز سے پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ ہوتا ہے. ڈی ایس پی موٹر وے پولیس ملک امجد اسحاق کا کہنا ہے ہر فعل کا نعم البدل ہوتا ہے مگر تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. ڈی ایس پی ملک محمد اسحاق، آئی جی موٹر وے پولیس خالد محمود، ڈی آئی جی سینٹرل ندیم احمد کھوکر، سیکٹر کمانڈر سیکٹر 3 رانا سرفراز احمد کی ہدایت پر موٹر وے پولیس بیٹ نمبر 22 ترنڈا محمد پناہ میں ایکسیڈنٹ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی موٹر وے پولیس ملک محمد اسحاق اور صفدر منیر لنگھا سینئر پیٹرولنگ آفیسر بطور ایڈمن آفیسر ہر وقت عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمتاً گوش رہتے ہیں. ہائی ویز پر ناخوشگوار واقعات خاص طور پر آئل ٹینکرز ایکسیڈنٹ ڈیلنگ کی موک ایکسرسائز کی گئی جس پر بیٹ نمبر 22 ترنڈا کے افسران سینئر پیٹرولنگ آفیسر ظفر خورشید، پیٹرولنگ آفیسر امجد یاسین، پیٹرولنگ آفیسر محمد ارشد بھٹی، پیٹرولنگ آفیسر میاں علی جمال، پیٹرولنگ آفیسر افتخار اور پیٹرولنگ آفیسر حسنین بھٹی نے فرسٹ رسپونڈنٹ کے طور پر اپنے فرائض منصبی نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیے. اس موقع پر ڈی ایس پی ملک محمد اسحاق نے کہا کہ ہر فعل کا نعم البدل ہوتا ہے مگر تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. خان بیلا سے رپورٹ کر رہے ہیں رانا زہد اقبال. خان بیلا انجمن تاجران کی 2023 کی باڈی مکمل کر دی گئی ہے جس میں 9 منتخب عہدیداران سید عاصم محمود صدر انجمن تاجران منتخب. خان بیلا انجمن تاجران کی باڈی 2023 مکمل جس میں سرپرست اعلیٰ سید افضال حسین شاہ کی زیر سرپرستی صدر سید عاصم محمود، سینئر نائب صدر چودھری محمد الیاس، جنرل سیکرٹری رئیس محمد نعیم، نائب صدر محمد شاہد بھٹی منتخب ہو گئے جس کا شہریوں رانا زہد اقبال، سید فہیم شاہ، ملک محمود وقار علی نے انجمن تاجران کے صدر سید عاصم محمود اور سینئر نائب صدر چودھری محمد الیاس کو مبارکباد دی اور پھولوں کے ہار بھی پہنائے. اس موقع پر سینئر نائب صدر چودھری محمد الیاس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تاجر برادری کی محنت سے انجمن تاجران خان بیلا کو کامیاب کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہم تمام تاجر ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے تمام تاجران کا دن رات ساتھ دینے، ہر تاجر کے ہر مسائل کو حل کریں گے اور ان کے شانہ بشانہ رہیں گے. سی آئی اے چوہنگ کی بڑی کارروائی، نقب زنی اور رہ زنی میں ملوث 2 گینگز کو گرفتار کر لیا گیا. ان دونوں گینگز کو انچارج فاروق اصغر اعوان ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا. سی آئی اے چونگ کی بڑی کارروائی، نقب زنی اور رہ زنی میں ملوث 2 گینگز گرفتار کر لیے. ان دونوں گینگز کو انچارج فاروق اصغر اعوان نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا. گرفتار ملزمان میں صدیق مسیح، عبدالوہاب، طارق اور عرفان شامل ہیں. دوران تفتیش ملزمان نے نقب زنی اور رہ زنی سمیت متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا جبکہ ملزمان سے 70 لاکھ روپے نقدی، 5 عدد گھڑیاں، 3 عدد LCDs بھی برآمد کر لی گئیں. ایس پی سی آئی اے فیصل گلزار کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی جبکہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانب سے سی آئی اے چونگ ٹیم کو نقد، کیش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان بھی کیا گیا. دوسری جانب سی آئی اے سول لائنز نے راہزنی میں ملوث ریکارڈ یافتہ گینگ کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان میں محمد عدیل، شرافت مسیح، عمار علی شامل ہیں. ملزمان سے لاکھوں روپے کی نقدی، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. گینگ کی گرفتاری کے حوالے سے ڈی ایس پی غلام دستگیر کا کہنا ہے کہ ملزمان نے دوران تفتیش راہزنی سمیت متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانب سے سی آئی اے سول لائنز ٹیم کو مبارکباد اور نقد، کیش اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان بھی کیا گیا. کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی، لندن.
لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے 7 گریجویٹ انجینئرز کی بطور سب ڈویژنل آفیسر انڈکشن کر دی۔ انڈکشن لیٹرز دینے کے حوالے سے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں ایک مختصر سی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیسکو چیف ایگزیکٹو آفیسر چودھری محمد امین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں اظہر کاظمی سے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے 7 گریجویٹ انجینئرز کی بطور سب ڈویژنل آفیسر انڈکشن کر دی گئی۔ انڈکشن لیٹر دینے کے حوالے سے لیسکو ہیڈ کوارٹر میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیسکو چیف ایگزیکٹو آفیسر چودھری محمد امین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر HR، ڈائریکٹر آپریشن، چیف فائنینشیل آفیسر، چیف انجینئر O&M ڈسٹریبیوشن اور ایڈیشنل مینیجر HR بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر چودھری محمد امین نے تمام SDOs کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا، یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے قابل افسران اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد آپ کے ساتھ اس موقع پر سیلیبریٹ کرنا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک نیا آغاز ہے کہ آپ بطور SDO آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا، اور ہم بطور ادارہ آپ سے امید رکھتے ہیں آپ اپنے طرز عمل سے عوام الناس کی بہتر طریقے سے خدمت کریں گے۔ HR ڈائریکٹر کے مطابق 7 UTS گریجویٹس کو SDO انڈکٹ کیا گیا ہے، جس میں شامل محمد شہباز، احسن محمود، محمد حسن رضا، عبدالرشید، سید شہباز احمد، نوید احمد اور محمد عرفان شامل ہیں۔ آپریشن ڈائریکٹر اور چیف فائنینشیل آفیسر نے بھی افسران سے اپنے خطاب میں انہیں مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر تمام SDOs میں انڈکشن لیٹر تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز TV لندن۔ نوشہر و فیروز سے ہمارے رپورٹر سید احمد علی شاہ کے مطابق EC بھریا شہد سرکی کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے بخاری میڈیا سینٹر کو دیے گئے کمبل سیلاب متاثرین میں بخاری میڈیا سینٹرز پر سیلاب متاثرین میں تقسیم کیے گئے، جہاں پر سیلاب متاثرین نے EC بھریا کو دعائیں دیں اور کہا کہ سیلاب متاثرین کو کمبل بھیج کر انسانیت کا سر بلند کیا ہے، جبکہ میڈبلیا سینٹور کے سرپرست اعلیٰ سید اقبال شاہ، صدر سید اسد شاہ اور سید احمد علی شاہ نے EC بھریا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھریا کے ایسے اقتدام پر خوشی کا اظہار کیا۔ شاید صاحب سر کیے گئے اسائی دوہوں دا ضلع آباد کندو اساں غریبن جی سارا سنبھال لے تمام کے اسی صاحب چھا ڈنو ہے صحیح جیکو تاں سامان آندو ورایا سبنین غریبن کے کمبل جے ورایا یہ ملیا اللہ تعالیٰ آباد۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے۔ راجہ وکاس نواز کی رپورٹ کے مطابق مری میں کیمرہ والوں کی شکایت آ رہی ہے۔ کیمروں کے حوالے سے تحقیق کرائی گئی اور پتہ چلا کہ چند افراد نے گینگ بنا کر 20-25 کیمرے افغانی لڑکوں کو دے رکھے ہیں جو لوکل لوگوں کے ساتھ بدماشی اور زیادتی کرتے ہیں اور لوکل لڑکوں کو مال روڈ اور GPO میں کام کرنے سے روکتے ہیں۔ اس گینگ کی وجہ سے پوری مری بدنامی کا باعث بن رہی ہے، جس کا خلاف مرکزی انجمن تاجران مری گائیڈ یونین نے یہ خبر انتظامیہ تک پہنچائی۔ انتظامیہ نے ان ایکشن لیا اور پتہ چلا کہ اس گینگ کے خلاف درجنوں درخواستیں تھانے میں سیاہ فیملیز کی طرف سے موصول ہوئی ہیں کہ کیمرہ مین فیملیز کی زبردستی تصویر بنا لیتے ہیں۔ یہ گینگ مری میں بدامنی اور بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور ہماری نئی نسل سکول اور کالج چھوڑ کر فوٹوگرافی کے کام میں پڑھ کر اپنی مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں، جس پر انتظامیہ نے فوری طور پر نوٹس لے کر اس کام پر پابندی لگا دی تاکہ کسی ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے۔ اس گینگ کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور جو لوگ بے روزگار اور حقدار ہیں انہیں کام کرنے کی اجازت دی جائے یا بہتر روزگار کا بندوبست کیا جائے۔ اور اناب عباسی صاحب ایماندار افسر ہیں جو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرتے ہیں، ان کے خلاف چند لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ پولیس نے 24 گھنٹوں کے جرائم میں ملوث 7 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد، DPO کی پولیس ٹیموں کو شاباش۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ مانگٹا والا پولیس نے SHO محمد علی چندھڑ کی سربراہی میں دوران سرچ آپریشن ناجائز اسلحہ قبضہ میں رکھنے والے 3 ملزمان شوکت کھچی، ہدایت اللہ اور عمران کو گرفتار کیا۔ ملزم شوکت کے قبضے سے ریپیٹر، ملزم ہدایت اللہ کے قبضے سے رائفل اور ملزم عمران سے پسٹل برآمد کیا۔ دوسری جانب تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس نے دوران سنیپ چیکنگ ملزم کاشف کو ناجائز اسلحہ قبضہ میں رکھنے پر پسٹل سمیت گرفتار کیا۔
थाना सदर ननकाना की चौकी 5 चक पुलिस ने मुलजिम उस्मान को दौरान कार्रवाई नाजायज असला कब्जा में रखने पर गिरफ्तार करके पिस्टल बरामद कर लिया गया। सरवर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सखी सरवर अस्पताल में अमला न होने से शहरी परेशान। मौजूदा डॉक्टर हाजिरी लगाकर प्राइवेट क्लिनिक्स पर चले जाते हैं। गुज़िश्ता रोज भी इन डॉक्टर की नाअहली से एक नौजवान अपनी जान की बाजी हार गया। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर डीजी खान नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो सी ये सरवर अस्पताल लगा ये मेरा मिस्त्री का हाथ विच आके मशीन दे इन टाइम तक 10:30 थी गए ये गिनो अजय तक ना कोई डॉक्टर ड्यूटी दे होते ना कोई डिस्पेंसर है ये गिनो टाइम। खबर शामिल करते हैं नौशहरों फिरोज से। सैयद मोहम्मद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक स्कार्प इरिगेशन वर्कर्स लेबर यूनियन डिवीजन नौशहरों फिरोज ने मुतालबा तस्लीम कराने के लिए एहतजाजी भूख हड़ताल कर दी। इस एहतजाज में 14 नुकाती एजेंडा दिया गया। मौजूदा मुलाजमीन को हरासा और धमकियां देने वाले यूनियन रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खजाने हाफिज के नाम पर 50% खाने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुतासरा इलाकों से बरसात का पानी निकालने पर करप्शन करने वाले तमाम करप्ट ठेकेदारों और दीगर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस एहतजाज में लेबर यूनियन रहनुमा ने करप्ट साथियों के इंजीनियर्स के खिलाफ नाराबाजी करके स्कार्प इंजीनियर्स हटाओ स्कार्प बचाओ के नारे से लगा दिए। इस एहतजाज में लेबर यूनियन रहनुमा ने करप्ट साथियों के इंजीनियर के खिलाफ नाराबाजी करके स्कार्प इंजीनियर हटाओ स्कार्प बचाओ के नारे लगा दिए। एहतजाज में खादिम हुसैन ढेटू, अरशद रमजान अवान, हादी बख्श, जद तगर, कमरदीन शाह, गुलाम मुस्तफा लाशारी, वर्कर्स लेबर यूनियन के अली नवाज भरत, मोहम्मद अमीन कुरैशी, असलम बरोही, बिलावल चांडी, अब्दुल रशीद आलमानी, शौकत हाले पटो, मुनीर हुसैन बब्बन, नसरुल्ला आलमानी, जुल्फकार सोलंकी, अख्तर मलिक, जावेद भरत, सईद मेमन, शहबाज यूनियन के सूबाई सलाहकार मीर मजहर चन्ना, अजीज संगरासी, सैयद फिदा हुसैन शाह, वर्कर यूनियन रोहड़ी डिवीजन कोंडियारो के रहनुमा दर मोहम्मद आलमानी, हैदर पनुहार, मीर मजहर चन्ना, अजीज संगरासी, सैयद फिदा हुसैन शाह, वर्कर यूनियन रोहड़ी डिवीजन कुंडियारो के रहनुमा दर मोहम्मद आलमानी, हैदर रोहड़ी डिवीजन कुंडियारो से बिलावल लाको, मसरी खान इजाज समेत सैकड़ों मजदूर समेत दोस्त और दीगर कारकुनान ने शिरकत की और वर्कर लेबर यूनियन से इज़हार यकजहती का ख्याल किया। खबर शामिल करते हैं औस्ता मोहम्मद से। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक उमरानी बिरादरी की जानिब से एडवोकेट शफकत उमरानी की गिरफ्तारी के खिलाफ शबीर चौक औस्ता मोहम्मद से रैली निकाली गई। रैली में उमरानी कबाइल समेत मुख्तलिफ अक़वाम के लोगों ने शिरकत की। रैली UBL चौक पर इख्तिताम पजीर हुई और रैली में माजिद हुसैन उमरानी, साकिब उमरानी, प्यारा खान उमरानी, अहमद शहलियानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि 5 साल से एडवोकेट शफकत उमरानी को सिंध पुलिस ने कैद करके रखा हुआ है। उनके केस को नहीं चलाया जा रहा। उनका मजीद कहना था कि सिंध पुलिस ने एडवोकेट शफकत उमरानी पर झूठा मुकदमा बनाया है जिसके मुद्दाई भी पैरवी नहीं कर रहे। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान वजीर आला सिंध से अपील की है कि एडवोकेट शफकत उमरानी का केस चलाकर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। थाना सिटी पतोकी की हदूद में डाकू राज कायम हो गया। गुज़िश्ता रात चोरी और डकैती की 3 वारदातें। मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर शहरियों से लाखों रुपए नकदी लेकर उड़े। एक वारदात चूनिया रोड पर गोली टाफी की दुकान पर हुई। डाकू गन पॉइंट पर तैयब नामी दुकानदार से 3 लाख से ज्यादा नकदी रकम लेकर उड़े। दूसरी वारदात चूनिया रोड पर मुजम्मिल बाजार के करीब चिकन शॉप पर हुई। डाकू 7 नामी दुकानदार से हजारों रुपए नकदी रकम लूट कर फरार हो गए। तीसरी चोरी की वारदात में नामालूम अफराद बिलावल कॉलोनी से मोटरसाइकिल ले उड़े। बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी शदीद खौफो हरास में मुब्तला हो गए। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजो जैकबाबाद में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से स्वीडन में पाक किताब की हुर्मती करने वाले अमल के खिलाफ फैजान मदीना से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के डिवीजन रहनुमा हाजी वसीम आबड़ो, मोहम्मद सुलमान कादरी, मोहम्मद उस्मान सोमरो, दिलावर रंद, हैदर अली सोमरो, शाहिद अली लाशारी और दीगर क़यादत में निकाली गई।
ریلی میں کارکنان سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر فلیگ، شغاف، نعرے درج تھے۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے مارچ کرتے ہوئے پریس کلب پہنچی جہاں پر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری جان مال سب کچھ پاک کتاب کے لیے حاضر ہے۔ ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہوئے ان سے مزید کہنا تھا کہ اس بات حکومت پاکستان نوٹس لے کر سویڈن کے سفیر کو بلا کر بائیکاٹ کیا جائے۔ چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس زہیب اکرم نے پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔ میں زہیب اکرم، چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان نیٹ ورک فار ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس کے پلیٹ فارم سے پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ واقعہ میں ملوث ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں ان کو بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی عوام کی مشکلات میں اضافہ، بسوں کے کرائے بڑھا دیے گئے، دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ تفصیلات کے مطابق زرعی تحریک کے صدر محمد یامین شہزاد، نائب صدر اعظم حنیف اور چیئرمین راحت علی راؤ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے معاشی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ آئے روز مہنگائی سے بال بچے دار شخص کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ غریب عوام پر رحم کریں۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر کے غریب آدمی کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کر دی۔ مہنگائی کے بارے میں ان کا مزید کہنا تھا کہ دکانوں پر آٹا دستیاب نہیں ہے، لوگوں کو بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر کے غریب آدمی کی زندگی میں مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ مہنگائی کے بارے میں ان کا مزید کہنا تھا کہ دکانوں پر آٹا دستیاب نہیں ہے، لوگوں کی بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ پیٹرول سستا کریں گے لیکن انہوں نے مزید مہنگا کر دیا۔ موجودہ حالات نے عوام کا برکس نکال دیا۔ ہر روز حکومت گھی، آٹا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ رہی صحیح کسر دکاندار اپنی مرضی کے ریٹ خود بنائے ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔